آج بہت دنوں بعد دیوان شمس میں سے غزل نکالی ہے اور اسے ایک مختلف انداز سے پڑھنے کی اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مختلف انداز یہ کہ اس کو شرح کرنے کی بجائے، یعنی بہت زیادہ تشریح میں پڑھنے کی بجائے، ہم یہ جو ایک حال ہے، ایک مواج حال، اس میں جیسے کچھ اپنے بس بھر غوطہ لگانے کی کوشش کریں گے، یعنی دریا کو دور سے دیکھ کر تبصرہ کرنے کی بجائے ہم تھوڑا سا خود کو دریا میں بھگونے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج ذرا مختلف انداز سے کریں گے۔ اس میں یہ کہ اشعار تیزی سے ہوتے جائیں گے اور یہ غزل بھی یعنی درمیانے درجے میں طویل غزل ہے، تو یہ غزل بھی آج انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اے عاشقاں، اے عاشقاں، امروز مائے موشما، اے عاشقاں، اے عاشقاں، امروز مائے موشما، افتادہ در غرقابئی، تا خود کے دانت آشنا۔ یہ جیسے کہ اس کی بحر سے، اس کے آہنگ سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ جیسے طغیانی کی طرح کی غزل ہے، اور شاعری میں کہا جاتا ہے نا کہ روانی ایک خوبی ہوتی ہے کہ مصرع رواں ہونا چاہیے، یعنی زبان کو اٹکنا نہیں چاہیے، زبان اس کی ادائی میں سہولت محسوس کرے اور نغمگی بھی محسوس کرے۔ تو مولانا کیونکہ روایتی شعریات یا عمومی شعریات سے بہت زیادہ بلند ہو کر کلام کرتے ہیں، لہٰذا ان کی تحسین کے لیے، ان کو اچھی طرح سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے ان اصطلاحات کو ناکافی سمجھتے ہوئے چھوڑنا یا بدلنا پڑتا ہے۔ ان اصطلاحات کو جس سے میر اور غالب جیسے شعراء کی تحسین ہوتی ہے، ان کو بھی مولانا کے لیے ناکافی سمجھ کر کچھ بدلنا یا نئی اصطلاح بنانی پڑتی ہے۔ تو جیسے روانی کی اصطلاح ہے، کہیں بھی دیکھیں تو شعر کے محاسن اگر دیکھیں گے تو اس میں ایک بہت بنیادی حسن ہوتا ہے روانی، کہ شعر میں اگر روانی نہ ہو تو اس کے دیگر محاسن دب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، وہ اتنی ضروری چیز ہے۔ تو مولانا کے یہاں وہ روانی جس کو ہم غزل میں دیکھنے کے عادی ہیں، وہ روانی طغیانی میں بدل جاتی ہے، ایک جیسے طوفانی بہاؤ کی طرح۔ اور یہ بہاؤ ایسا ہے کہ یہ روانی کی عام تعریف کے مطابق زبان سے ادا ہونے میں سہل نہیں ہوتا، یا سہل ہونا اس کا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہاؤ اس طرح ہے کہ جیسے دل کو بھی زبان مل جاتی ہے، یعنی کہ جب یہ زبان لڑکھڑاتی ہے تو دل کی زبان جو ہے اس کو سنبھال کے اس فلو کا حق ادا کرتی ہے۔ تو باہر شور ہے، اندر گونج ہے، اور صرف لفظ آواز نہیں رہ گئے، یعنی کہ لفظ جو ہیں وہ معانی کے بہاؤ میں، یعنی کہ وہ احوال کی طغیانی میں جیسے بلبلوں کی طرح بہے چلے جا رہے ہیں۔ یہ والا جو فلو ہے، یہ ہماری روایت میں فردوسی کے سوا کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ تو اے عاشقاں، اے عاشقاں، اے عاشقو، اے عاشقو، یہ غزل شروع ہی ایک ایسے خطاب سے ہوتی ہے جس میں
جو مولانا کو پڑھنے والا ہے وہ پہلے ہی سے ایک پوزیشن لے لیتا ہے متاثر ہونے کی کہ یہ غزل عاشق کیا ہوتا ہے، عاشق کے بڑے بڑے احوال کیا ہوتے ہیں، عشق اپنے بہترین حقائق کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ اس کا اب اظہار ہونے جا رہا ہے پہلی مرتبہ۔ مطلب مولانا یہ کہہ کے جیسے ہمیں ہوشیار کر رہے ہیں کہ تمہارے پچھلے جو تصورات عشق ہیں وہ یہاں ناکافی ہیں۔ تو اس غزل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خوبی یہ ہے کہ عاشق پورے ظہور کے ساتھ ہے، اور عاشق کا ظہور جتنا زوردار ہوتا جاتا ہے اتنا محبوب کا غیاب بھی طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی عاشق اپنے آپ کو ناممکن اظہار دے کر محبوب کے غیاب کو بامعنی اور ایک بامعنی بناتا ہے، اور ایک جیسے ٹرانسینڈنٹ پریزنس میں تبدیل کرتا ہے۔ تو یہ مولانا ہی کر سکتے ہیں۔ وہ دیکھیے کہ اے عاشقو آج ہم ہیں اور تم، اور کوئی نہیں۔ اور کیا ہے کہ ہم ہیں اور تم، ہم دونوں یعنی ہم اور تم ایک ایسی غرقابی سے گزر رہے ہیں، ایک ایسے سمندر کے ایسے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں جس کو آج سے پہلے نہ کبھی دیکھا گیا نہ تصور میں لایا جا سکا۔ یہ سمندر اور اس کا یہ گرداب جو ہمیں گھمائے پھر رہا ہے، یہ ایسا ہے کہ ہم خود نہیں بتا سکتے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کن تجربات سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے احساسات ناکافی ہیں اس کی نوعیت متعین کرنے میں کہ اسے مشکل سمجھا جائے یا آسانی، اسے المیہ سمجھا جائے یا تربیہ، یہ وصال کی طرف لے جانے والا بھنور ہے یا فراق میں رکھنے والی طغیانی ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اور ہمارا نہ جاننا ہی گویا ہمیں اپنے موجودہ مرتبے سے بلند کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یعنی اب عاشق اور محبوب کے درمیان، عشق اور اس کے حقائق کے درمیان سمجھ کا کوئی وسیلہ باقی نہیں رہ گیا، کیونکہ سمجھ کر آدمی اپنے جینوین تجربات، واردات اور احوال کو سکیڑ دیتا ہے، کرپٹ کر دیتا ہے۔ تو ایک نئے احساسات، ایک نئے جیسے نظام جذبات کے ساتھ ہم بس یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک نیا سمندر ہے، یہ ایک نیا طوفان اور نیا بھنور ہے، اور ہم جو دریاؤں میں تیراکی کرنے کے عادی ہیں، ہم بھی یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ سمندر کو سمجھ پا رہے ہیں، نہ طغیانی کو، نہ اپنے اوپر جو بیت رہی ہے اس کو سمجھ پا رہے ہیں، اور ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ ایک جنکچر بنایا ہے مولانا نے کہ محبوب کے غیاب کی حفاظت ہو رہی ہے عشق کی طغیانی ایسے حقیقت عشق کے طوفانی ظہور کے ساتھ، کازمک اظہار کے ساتھ۔ اور اس میں جو خوبی ایک اور بھی ہے کہ امروز
آپ ذرا غور کیجئے کہ اس میں کوئی اس طرح نہیں بتا کے جیسے جتا رہے ہوں کہ یہ لفظ میں نے الگ مفہوم میں استعمال کیا. مولانا کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مولانا ہر لفظ کو نیا کر دیتے ہیں اندر باہر دونوں سے. یہ امروز جو ہے یہ امروز جیسے کل زمان ہے. یہ امروز جیسے یہ نہ کسی کل کا آج ہے نہ کسی کل کے لیے یہ آج ہے، بس یہ آج ہی آج ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں صرف عاشق رہ جائیں وہاں زمانے کو متحرک رہنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. تو اب اس کو امروز اتنا بڑا باندھا ہے. اور پھر اس میں جو ہے کہ طوفان عشق ہے، اس میں ہم پھنسے ہوئے ادھر ادھر جو ہے یہ ہمیں گھمائے پھر رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ ڈوبیں گے یا تیریں گے. تو اس کا بہت خوبصورت ایک استادانہ اظہار کیا ہے آشنا کے لفظ سے. آشنا کا مطلب ہوتا ہے عاشق. ایک مطلب تو یہ ہے ایک ایسا عاشق جو محبوب کی شان بھی سمجھتا ہے، اسے کہتے ہیں آشنا. آشنا مقرب کو بھی کہتے ہیں کہ محبوب جسے اپنے قریب کر لے. اور اس سے بالکل دوسری جہت میں آشنا تیراک کو بھی کہتے ہیں، شناور کو. تو یہاں دونوں معنی جیسے مراد ہیں. گر سیل عالم پر شود ہر موج چن اشتر شود. گر سیل عالم پر شود ہر موج چن اشتر شود. مرغان آبی راچ غم تا غم خورد مرغ ہوا. مطلب کمال ہے. اس کی تصویر دیکھیے کتنی کازمک ہے. اور پہلے والی تصویر مائکرو کازمک ہے، یہ دوسری تصویر میکرو کازمک ہے. کہ اگر ساری دنیا ڈوب جائے اس سیلاب اور طوفان میں، اگر یہ طوفان سارے عالم کو کائنات بھر کو ڈبو دے اور اس کی ہر موج جیسے اونٹ کی طرح اونچی اور وہ سور ہو، اس کی ہر موج اونٹ کی طرح اونچی بن جائے، یعنی بہت بڑی بڑی موجیں اس میں سے اٹھیں، تو اس حالت میں بھی، اس قیامت کے ماحول میں بھی جو پانی کا پرندہ ہے اسے کیا غم، اسے کیا فکر. یہ چاہے تو دریا سہولت سے بہے یا یہ کائنات کو ڈبو دینے والی طغیانی میں بدل جائے، مرغان آبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ رہیں گے اس کے اوپر ہی. تا غم خورد مرغ ہوا. اگر فکر کرنی ہے تو اڑنے والے پرندوں کو کرنی ہے، اڑنے والے پرندے اس میں ڈوب جائیں گے، لیکن جو تیرنے والے پرندے ہیں وہ اس سے متاثر، یعنی اس کا نقصان نہیں انہیں ہوگا. اب اس میں بھی مطلب ایک گہری بات ہے. پہلے تو یہ کہ اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ ایک عالمگیر طوفان اور سونامی ہے، اس میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پانی کے پرندے خوش ہیں کیونکہ ان کو زیادہ اونچائی بھی نصیب ہو گئی نا. پانی کے پرندوں کو اونچائی مل جائے تو بہت ہی خوش ہیں. پانی سے جڑے رہنے کی حالت میں وہ موج اٹھا اٹھا کے ان کو بادلوں تک پہنچا رہی ہے. تو وہ تو بہت کمال ہے ان کے لیے. لیکن جو پرندے ہوا میں اڑتے تھے اس گھمنڈ میں کہ ہم زمین سے آب و گل سے بلند پرواز کرتے ہیں،
زمین پر کچھ بھی ہو جائے ہم اس سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ تو جن کو ایک خلقت والا غرور تھا، وہ غرور یہ سیلاب توڑ دے گا، ان کو ڈبو دے گا، ان کو فنا کر دے گا، کیونکہ یہ سیلاب آسمان تک اونچا سیلاب ہے۔ اس میں اڑنے والے ڈوبیں گے، تیرنے والے تیریں گے، تیرنے والے بلکہ اڑنے والوں کے برابر پہنچیں گے۔ اس میں تخیل اور پیشن کا فرق بتایا گیا ہے کہ پیشن ہو تو طوفان جو ہے وہ جیسے سیراب کرتا ہے، اور تخیل ہی تخیل ہو تو جب طوفان واقع ہوتا ہے تو پھر کہیں جائے فرار نہیں ملتی۔ ما رخ ز شکر افروختہ با موج و بحر آموختہ، ما رخ ز شکر افروختہ با موج و بحر آموختہ، زاں ساں کہ ماہی را بود دریا و طوفان جاں فضا، کہ ہم کیونکہ مرغان آبی ہیں، یہ آب کیا ہے؟ یہ عشق ہے، اور عشق کی کائنات وجود کا جوہر ہے۔ تو وہ جو ہے ہم تو اس کے ہم نے تو اسی میں پرورش پائی ہے، ہم تو مرغابیاں ہیں۔ تو ہمارا جو اس طوفان میں ہمارا چہرہ تو شکر سے جیسے چمک رہا ہے، ہم تو شکر سے جیسے دمک رہے ہیں، اور با موج و بحر آموختہ، اور ہر اونچی سے اونچی موج اور ہر نیچائی تک لے جانے والے بھنور میں ہم سیر کرتے پھر رہے ہیں، کہ ہمیں گویا اس پانی نے اپنے کچھ اسرار پہلی مرتبہ دکھائے ہیں، ہم عشق کے نئے اسرار و احوال سے گزر رہے ہیں، تو ہم تو خوش ہیں۔ زاں سا، اسی طرح کہ جیسے مچھلی کے لیے سمندر اور طوفان یہ اس کی زندگی بڑھا دیتے ہیں، یہ اس کے لیے جاں فضا ہوتے ہیں، یہ اس کی روح کو بیدار اور زندہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ طوفان ہمارے لیے بھی جاں فضا ہے، یعنی اس نے ہماری زندگی کو نئے احوال سے اور نئے مراتب سے بھر دیا ہے۔ اے شیخ مارا فوت دہ وے آب مارا غوطہ دہ، آپ دیکھیں مخاطب جس کو چاہتے ہیں مخاطب کر لیتے ہیں۔ اے شیخ مارا فوت دہ وے آب مارا غوطہ دہ، اے موسی عمراں بیا بر آب دریا زن عصا، کہ اے شیخ، یعنی جیسے کوئی بزرگ، اور شیخ پیر جیسے پیر طریقت، اے شیخ مجھے ہمیں خرقہ پہنا، یعنی خرقہ خلافت، خرقہ فضیلت، اے شیخ ہمیں خلعت پہنا، کہ اب اس ڈسپلن میں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اے دریا، اے سمندر، اے پانی، ہمیں غوطہ دے، ہمیں اپنے اندر ڈبو ڈبو کے ابھار، کہ دریا ہمیں غوطہ دے، اور ساحل پر کھڑا شیخ اب ہمیں خلعت دے کر خود کو فارغ کر لے۔ اور اس سب سے بڑھ کر یہ دونوں جہتیں ہو گئیں، عشق کی اور سلوک کی، کہ سلوک بھی ہم نے کر لیا اور جذب بھی ہم نے مطلب دیکھ لیا ہے۔ یہی دو جہتیں ہیں نا، محبوب سے تعلق کی چلنا یا اس کی طرف سے کھینچا جانا۔ تو کہنے دونوں میں تو ہم کامل ہو گئے،
اب ان دونوں کے کمالات کا جو سوتا ہے، جو جنریٹر ہے، جو مصدق ہے، جو امام ہے، ان دونوں کمالات، سلوک اور جذب، ہوش اور بے ہوشی، وہ ہیں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ. کہیں کہ اے موسی عمراں بیا، اے ہمارے امام، آئیے 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 اور دیکھیے کہ ہم نے اس دریا کا بھی حق ادا کر دیا. اب اس دریا سے پار کروانے کا ہنر اور فن اور کمال آپ کے پاس ہے. ہم دریا میں تیر چکے، اب ہمیں دریا کے پار کروانا آپ کا کام ہے. یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں. ہم نے سلوک کے شیخ سے خلعت لے لی. اب جذب کا جو ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن میں ہمیں کامل کروائیے، اس دریائے مجذوبی کے اس کنارے تک پہنچائیے جو قرب کا کنارہ ہے، جو وصل کا کنارہ ہے، جو خوشنودی کا کنارہ ہے، جو فنا کا کنارہ ہے، بقا کا ساحل ہے. تو اس کے لیے کریں کہ آپ آئیے اور اس دریا پہ اپنا عصائے کلیمی جو ہے ماریے، تاکہ راستہ بھی اسی کے اندر سے ہمیں ملے. یعنی راستہ بھی یہ دریا ہی ہمیں دے، راستہ کہیں اس دریا سے دوئی رکھنے والا نہ ہو. تو اے موسی عمراں، اپنے مقلدوں، اپنے مریدوں کو واصل کیجئے اس راستے سے جو راستہ اسی دریا کا حصہ ہے، اس دریا کے باہر نہیں ہے. اس کو ذرا اس میں بھیگنے کی کوشش کریں. یہ جیسے ایک آسمان وجد سے بارش ہو رہی ہے، اس میں بھیگنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. ان بعد اندر ہر سرے سودائے دیگر می پزد. ان بعد اندر ہر سرے سودائے دیگر می پزد. سودائے آن ساقی مرا، باقی ہما آنے شما. کہ یہ جو خواہش ہے، یہ جو شوق ہے، جو بیتاب رکھنے والا جو پیشن ہے، بعد کہتے ہیں بہت زوردار خواہش کو کہ جو کیپچر کر لے آدمی کو. تو یہ ہوا، یہ خواہش ہر سر میں ایک نئی طرح کا سودا عشق اور جنوں تشکیل دے رہی ہے. یہ بعد ایک ایسی ہوا ہے جو ہر سر میں، یعنی عاشقوں کے سر میں یا ہر سر میں ایک نئی ہانڈی اس پر چڑھی ہوئی ہے اور تیار می پزد مطلب پکا رہی ہے. تو یہ خواہش ہر سر میں ایک سودا جو ہے اس کو ابال رہی ہے، ایک جنوں کو مشتعل کر رہی ہے. اب وہ کیا کہ سودائے آن ساقی مرا. تو سودا ہر سر میں ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ عاشق کا سودا ہے وہ ساقی، کہ مجھے اس ساقی تک پہنچنے کا جنون ہے، مجھے بس وہ چاہیے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی چیزیں حاصل ہونے والی ہیں، یہ دنیا و ما فیہا، یہ سب تمہیں مبارک. دی روز مستاں را برہ، بربود آن ساقی کلہ. ساقی یہاں محبوب ہے نا، کیا ہے؟ ہاں، دی روز مستاں را برہ، کہ کل، گزرے ہوئے کل کا واقعہ ہے کہ مستان عشق یعنی کہ اہل جذب و وجد یہ جا رہے تھے، تو راستے میں
اس ساقی نے ان کی کلاه جو ہے وہ کھینچ لی ان کے سر سے. تو یعنی ایک راستہ ہے جذب و مستی کا، وہ طے کرنے والے خوش خوش کلاه پہن کے اور اپنی فضیلت کے ساتھ یقین کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک جس کی طرف جا رہے تھے اور جس کی وجہ سے یہ سرمستی انہیں نصیب ہوئی تھی، اسی نے ان کے نشان افتخار کو ان کے سر سے الگ کر دیا، یعنی ان کی کلاه اچک لی. امروز میں در می دہد. ہاں، یہ 2 دن کا واقعہ ہے. کل تو یہ کیا تھا کہ مست چلے جا رہے تھے، ان کی پگڑی اچھال دی اس ساقی نے، اور آج یہی امروز جو مطلع میں آیا ہے، امروز میں در می دہد تا برکند از ما قبا. آج جو ہے ٹوپی تو کل اتار لی کلاه، آج وہ شراب دے رہا ہے، آج وہ ایک نئی سرمستی سے نوازتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ جو قبا رہ گئی ہے وہ بھی ہمارے تن سے کھینچ کر خاک میں پھینک دے، یعنی فخر کی، وجود کی، انا کی تمام علامتوں سے ہمیں پاک کر دے. یہ مطلب یہی مطلب. تو برکند از ما قبا، کہ قبا بھی اتار دے، یعنی کوئی ہماری حیثیت سے پہچان نہ رہ جائے. مست وہ ہے جو اپنی ہر پہچان سے آگے نکل جائے. اے رشک ماہو مشتری با ماؤ پنہاں چن پری. اے رشک ماہو مشتری با ماؤ پنہاں چن پری، خوش خوش کشانم می بری، آخر نہ گوئی تا کجا. واقعی عجیب سا لگ رہا ہے کہ کانٹوں بھرا صحرا بھی آ جائے تو اس غزل کے اثر سے اس پہ آدمی دوڑنا شروع کر سکتا ہے. اس میں ایسا غضب کا اثر ہے کہ اے رشک ماہو مشتری، یہ ساقی کے بارے میں کہ ماہو مشتری سے زیادہ حسین ہمارے ساتھ بھی ہے اور ہم سے چھپا ہوا بھی ہے پری کی طرح. جیسے پری کے بارے میں وہ ایک میتھیکل بات ہے نا کہ آدمی پہ سوار ہو جاتی ہے لیکن اسے نظر نہیں آتی. تو اس طرح یہاں پری ایک طرح سے غیاب کا حوالہ بھی ہے کہ اے ماہو مشتری کے لیے باعث رشک تو ہمارے ساتھ بھی ہے، اتنا ساتھ ہے کہ ہم تیرے بغیر ہم نہیں ہیں، لیکن اتنے ساتھ ہونے کے باوجود ہم سے بالکل پنہا بھی ہے، بالکل پوشیدہ بھی ہے، اس پری کی طرح جو اپنا عاشق بنا لیتی ہے آدمی کو، مگر اسے کبھی اپنا نظارہ نہیں کرنے دیتی، اس پر کبھی اپنے آپ کو منکشف نہیں کرتی، بے پردہ نہیں کرتی. تو اب وہ پری جو غیاب اپنے غیاب اور شدت حضور کے ساتھ مجھے جو ہے وہ کھینچے چلی جا رہی ہے بہت پرلطف انداز سے، بہت سرمستی کے عالم میں اس کے کھینچنے پر کھینچا چلا جا رہا ہوں، چلا جا رہا ہوں، چلا جا رہا ہوں. یہ بالکل جیسے کاسمک اسکیل پر، یعنی چلتا ہی چلا جا رہا ہوں، آخر نہ گوئی تا کجا. تو کیا تو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ کہاں تک چلنا ہے؟
اس کو ذرا محسوس کریں کہ محبوب اپنی طرف کھینچے لیے جا رہا ہے، اور یہ جو عاشق کا چلنا ہے اس کی ڈور کھینچنے پر، یہ چلنا ازل سے ابد تک جاری رہتا ہے، اس میں رکنا کہیں نہیں ہے، اس میں پانا اور نہ پانا یہ بالکل irrelevant ہے، بالکل بے معنی ہے۔ یہاں ہر پانا نہ پانے کی تمہید ہے، ہر نہ پانا پانے کی ضمانت ہے۔ تو یہ عاشق چلتا رہے گا تو محبوب کے قرب کے لامتناہی مراتب اس پر کھلتے رہیں گے، اور ان لامتناہی مراتب قرب کا ظاہر لامتناہی ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو جس پر محبوب اپنی شان محبوبی کی لامتناہیت کے ساتھ متوجہ ہو گیا، وہی عاشق ہے، وہی عاشق صادق و کامل ہے۔ وہ فراق اور وصال دونوں سے ماورا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی ماورا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی غیب میں رہتا ہے۔ ہر جا روی تو با منی، اے ہر دو چشم و روشنی، ہر جا روی تو با منی، اے ہر دو چشم و روشنی، خواہی سوئے مستیم کش، خواہی ببر سوئے فنا۔ کیا یہ تسلیم و رضا جو ہے، مطلب یہ تسلیم و رضا پیشن والی ہے، عقل والی نہیں ہے، یہ وجودی ہے، یہ ذہنی اور اعتقادی نہیں ہے۔ تو وہ کہے کہ تو جہاں جائے گا اے ساقی، تو جہاں جائے گا اے رشک ماہو مشتری، تو جہاں جائے گا تو میرے ساتھ رہے گا۔ یعنی جہاں کھینچتے چلے جا رہا ہے نا مجھے، تو جہاں جائے گا مجھے بھی لے جائے گا، ظاہر ہے تو کھینچ رہا ہے، تو میرے لیے اتنا کافی ہے کہ جہاں بھی چلتا رہوں گا تیرا ساتھ میسر رہے گا، اور تو ہی تو میری دونوں آنکھیں ہیں، اور تو ہی تو ان دونوں آنکھوں کی بینائی ہے۔ یعنی مجھے کسے دیکھنا ہے، مجھے کس آخر تک پہنچنا ہے، مجھے کس منزل کا نظارہ کرنا ہے، میری تو آنکھیں بھی تو ہے اور بینائی بھی تو ہے۔ یعنی میں آنکھیں جس طرح خود کو نہیں دیکھ سکتی، بینائی جیسے اپنے سے غیریت نہیں پیدا کر سکتی، تو میں تو اسی طرح تجھے دیکھنے میں نہ دیکھتا ہوں اور نہیں دیکھتا، اور نہ دیکھنے میں دیکھنے کے تجربے سے گزر رہا ہوں۔ تیری یہی بہت بڑی مہربانی ہے۔ تو اب مجھے میں رہ ہی نہیں گیا، تو اب مجھے چاہے تو سرمستی کے راستے سے لے جا، چاہے تو مجھے مطلب مجذوب بنا کے لے چل، اور چاہے مجھے فنا میں غرق کر دے، چاہے مجھے فنا ہونے کے مراحل سے گزارتا رہے، چاہے مجھے سرمستی کے احوال میں چلاتا رہے، تیری مرضی ہے، میں دونوں پر راضی اور مطلب خوش ہوں۔ عالم چو کوہ طور داں، ما ہم چو موسیٰ طالباں، عالم چو کوہ طور داں، ما ہم چو موسیٰ طالباں، ہر دم تجلی می رسد، بر می شگافت کو ہرا۔ کہ عالم تمہارے لیے کچھ ہوگا، ہمارے لیے تو یہ سب دکھائی دینے والی چیزیں اس دنیا کی یہ کوہ طور کے مختلف حصے ہیں۔ عاشق کے لیے پورا عالم کوہ طور ہے۔
اس کو کوہ طور سمجھ، اے عشق، اے عاشق بننے کی تمنا رکھنے والے، پہلا سبق یہ ہے کہ ہر چیز کوہ طور کا حصہ ہے۔ یہ پرسپیکٹو پیدا کر، یہ یقین پیدا کر، تاکہ تیری بینائی کوہ طور کو عالم پر جیسے عالم کو کوہ طور بنا کر دکھا سکیں۔ تو ماں ہم چو موسیٰ طالباں، اور ہم کون ہیں؟ ہم عشاق کون ہیں؟ کہ جو طالب دیدار ہیں۔ ہم موسیٰ اپنے امام موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کوہ طور پر جو ہے وہ طالب دیدار ہیں۔ ہر دم تجلی می رسد، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح کا دروازہ عشق پر کھول گئے۔ ان کے مطلوب و مقصود نے ان کی رعایت سے کس طرح کے نئے راستے اپنے عاشقوں پر قیامت تک کے لیے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عالم کوہ طور ہے، ہم کہہ رہے ہیں اے رب ہمیں دکھا، اپنا آپ دکھا، اور رب کہتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، اور نہ دیکھ سکنے کو وہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی ہر دم تجلی می رسد، کہ دیکھو تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن تمہیں یہ شرف دے رہا ہوں کہ تم اپنے نہ دیکھ سکنے کو دیکھ لو۔ تو ہر دم تجلی نازل ہو رہی ہے، برق تجلی کوہ طور پہ نازل ہو رہی ہے، اور ہر دم یہ پہاڑ پھٹتا ہے، شق ہوتا ہے، پھر جڑتا ہے، پھر اگلی تجلی پہ پھر پھٹتا ہے۔ تو عاشق وہ ہے جو کوہ طور پر طلب دیدار کو نہ چھوڑے، اور اپنی طلب دیدار کی میں صداقت کی وجہ سے وہ اللہ کا نظر نہ آ سکنا دیکھ لے۔ اب یہ جو ہے وہ پہاڑ پھٹ گیا، اسی کا اگلا یک پارا اخضر می شود، یک پارا ابہر می شود، یک پارا گوہر می شود، یک پارا لالو کہربا، کہ یہ کوہ طور جب پھٹتا ہے نا تب یہ دنیا قیمتی بنتی ہے۔ پتھر کوہ طور کا ہو تو لال ہے، ورنہ وہ محض پتھر ہے۔ دنیا اگر کوہ طور کے ذرات سے بنی ہے تو قابل قدر ہے، ورنہ بے قیمت ہے۔ تو اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہاڑ پھٹ گیا، اب ایک ٹکڑا جو ہے وہ سبز ہو گیا۔ سبز مطلب آپ گنبد خضرا کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ سبز ہے، یعنی سبز یاقوت کی طرح، اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ ابہر ہے، یعنی وہ نرگس کی آنکھوں کی طرح خوبصورت ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ابہر کیسا لائے ہیں، کہ نرگس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی، تو ان کا نہ دیکھ سکنا ان کی آنکھوں کو زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ اس پہلو سے دیکھیں تو ایک اس طرح کی آنکھ مل جاتی ہے، بن جاتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ہیرا یاقوت بن جاتا ہے، ایک ٹکڑا لالو کہروبا بن جاتا ہے۔ کہروبا کہتے ہیں کہ وہ جو سب آلائشوں کو کھینچ کر چیز کو صاف شفاف کر دے، جو گھاس پھوس کو اپنی طرف کھینچ لے، کہ اے طالب دیدار او، بنگر درن کوہ سارے او، اے کوہ چه بادہ خردئی، ما مست گشتیم از صدا۔
یہ وہی روانی سے وہی کوہ طور کے کانٹیکس میں چل رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے طالب اس کے دیدار کے طالب صادق، اس کے دیدار کی طلب میں ثابت قدم. اللہ نے دیدار کو منع فرمایا ہے، طلب کو نہیں. اور دیدار کا منع ہونا اسی کو دکھایا ہے جس کی طلب کبھی اس کے دل سے نہیں نکل سکتی. تو اے اس کے دیدار کے طالب، دیکھ اس کوہسار میں، اس کے اس کوہستان میں دیکھ. یعنی دنیا کوہ طور کا انبار ہے، یعنی دنیا جیسے کوہسارے طور کے پہاڑوں سے بھری ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ طور کے جو کوہسار ہیں، یعنی طور کا جو پہاڑی سلسلہ، یعنی یہ دنیا ہے، اس کو ذرا دیکھ تو صحیح. اے دیدار کی طلب کا شرف پا لینے والے. اب اگلا مرحلہ دیدار طلب یہ ہے، اس طلب کو بامعنی بنانے کا پہلا قدم یہ ہے کہ کوہ طور پر نظر جما. یعنی آنکھوں کے آگے جو چیز بھی آئے، تیری طلب دیدار اسے کوہ طور بنا دے. اے کوہ، پھر دیکھ، پھر ان پہاڑوں سے پوچھ کہ اے پہاڑ، اے کوہ طور، تو کس کی شراب سے مست ہے؟ تجھے کس نے اپنی شراب چکھائی ہے؟ ہم تو صرف آواز سے مست ہو گئے ہیں. یعنی تیرے اندر جو آواز سنائی دی تو تیرے اوپر ہمیں لن ترانی کی کہ نہیں دیکھ سکتے تم، تو ہم تو اس سے مست ہو گئے. مست ہونے کا مطلب ہے کہ ہماری طلب اپنی تصدیق سے بھی فیض یاب مشرف ہوئی، اور ہماری طلب اپنی لامتناہی تکمیل کے راستے پر بھی اللہ کی مہربانی سے چل پڑی. یعنی ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ تمہاری طلب بھی لامتناہی ہے، ہمارا غیاب بھی مطلق اور اٹل ہے. تو ہم تو آواز سے ہی مست ہو گئے. تو جو اس طرح پھٹ پڑا تو کس شراب سے مست ہوا؟ اے باغباں، یہ آخری شعر ہے. اے باغباں، اے باغباں، در ماچ در پیچیدئی، گر بردہ ایم انگور تو بردئی انبان ما. اب آپ نے غور کیا کہ یہاں محبوب کے دو ایجنٹس بنائے ہیں. ایک کو ساقی کہا ہے جو سرمستی کا وہ ہے فراہم کرنے والا، اور دوسرے کو باغباں کہا ہے. یہ محبوب حقیقی کی دو شانیں ہیں. تو ساقی وہ جو فنا اور مستی کے راستے پہ رکھے، اور باغباں وہ جو ہوش اور شادابی اور سلوک کی راہ پر گامزن رہنے کے مواقع فراہم کرے. یعنی ہوش میں رکھے اور بے ہوشی میں رکھے. تو طالب دیدار ان دونوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے طلب دید میں شدت اور صداقت کی وجہ سے. یعنی وہ فنا ہونے کے بہترین احوال سے گزار دیا جاتا ہے، اور باقی رہنے والے بہترین کمالات سے نواز دیا جاتا ہے. تو یہ باغباں ہے کہ اے باغباں، ہمارے اندر تو نے کیا بو رکھا ہے، ہمارے اندر تو نے کون سی پیوند کاری کر رکھی ہے ہمارے اندر، کہ اگر ہم گر بردہ ایم انگور تو، اگر ہم تیرا انگور لیتے ہیں، یعنی تیرے باغ سے انگور لیتے ہیں،
تو تو اس ایک انگور کے عوض ہم سے ہمارا کل اثاثہ لے لیتا ہے، یعنی کہ ہم اپنی کل پونجی دے کر تیرے باغ کا ایک انگور لیتے ہیں۔ اس کو ذرا محسوس کریں کہ باغ دو ہیں، ایک ہمارے باطن میں اور ایک محبوب کا باغ۔ ایک عاشق کا باغ ہے، وہ بھی اسی باغباں کا لگایا ہوا ہے جس نے محبوب کا باغ سینچا ہے، دونوں کا باغباں ایک ہے۔ تو اس باغباں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے باغ کی بنیاد ڈالنے والے، ہماری ساری فصلیں تیری وجہ سے حاصل ہوتی ہیں، ہمارے باطن کی تمام زرخیزی تیری ہی بدولت ہے۔ تو لیکن یہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم تو تیرے فضل کے انبار سے نوازے گئے، لیکن جب ہم تیرے باغ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں تو ایک انگور کی قیمت ہماری سب فصلوں کو کی صورت میں لیتا ہے۔ اس کا بہت بڑا مطلب ہے کہ اللہ یعنی محبوب اللہ ہے، اللہ کی ہر شان محبوبی مکمل فنا کا تقاضا کرتی ہے، اور جو یہ ادب پورا کرتا ہے اگلی شان کے لیے اسے ایک نئی متاع بقا دیتی ہے، اور وہ متاع بقا پھر وہ نثار کر کے فنا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل رہتا ہے۔ یہ جیسے قانون عشق و جمال ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا جناب کہ اب اپنا اثر خود دیکھ لیجئے، لیکن آج مقصود تھا کہ ہم اس کی تاثیر محسوس کریں، اور ضروری مطالب آ گئے ہیں، مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ ضروری شرح جو ہے وہ نہ ہوئی ہو، میرے خیال میں وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے، لیکن ایک ضمنی سرگرمی کے طور پر۔